الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، کل آپ حضرات کے سامنے سورہ اخلاص کا ترجمہ اور اس کا شان نزول بیان کیا گیا تھا. آج آپ کے سامنے ان آیتوں کی روشنی میں مزید وضاحت کی جائے گی. کل شان نزول آپ نے سنا کہ دو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے پاس آ کر، چونکہ آپ توحید کی دعوت دیتے تھے لوگوں کو، اور اس وقت ماحول ایسا نہیں تھا، تو ماحول کی وجہ سے کچھ لوگوں کو یہ توحید ہضم نہیں ہوئی، ان کو سمجھ میں نہیں آئی، تو انہوں نے ناروا اور نامناسب سوالات کرنا شروع کر دیے حضور سے. کیا سوال کیا؟ سوال یہ کیا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہو، جس خدا کو پوجتے ہو اور جس خدا کو مانتے ہو، وہ خدا سونے سے بنا ہے، کیا چاندی سے بنا ہے، تانبے سے بنا ہے یا لکڑی سے بنا ہے؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کو انہوں نے دنیاوی چیزوں سے تعمیر کر کے اس کے بارے میں سوال کیا کہ دنیا کی ہر چیز کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز سے بنتی ہے، تو کیا آپ کا خدا کس سے بنا ہے؟ سونے سے، چاندی سے، تانبے سے یا پھر لکڑی سے؟ ایسے نازیبا سوالات کیے تو اللہ نے پھر یہ سورت نازل فرمائی اور سورت نازل فرما کر اپنا تعارف کرایا کہ بھئی اللہ کون ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ اللہ کی ساری مخلوقات محتاج ہے. بعض روایتوں کے اعتبار سے کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی سے اللہ کے حسب نسب کے بارے میں سوال کیا کہ بھئی اللہ کا خاندان کون ہے، کون سا خاندان اللہ کا ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ کا کوئی باپ ہے. ہم سے کوئی ہمارا حسب نسب پوچھتا ہے تو یہی پوچھتا ہے نا کہ بھئی آپ کس کے بیٹے ہو، آپ کے ابا کون ہیں، آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو. تو انہوں نے بھی اللہ کے حسب نسب کے بارے میں سوال کیا. تو ان بیہودہ سوالات کا جواب دینے کے لیے اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی. یہی اس سورت کے نزول کا سبب بنا اور مقصد بنا. آپ آیت در آیت سنیے. کل جو شان نزول اور کل جو بھی وضاحت آئی آپ انشاءاللہ آسانی کے ساتھ سمجھتے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد. اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے، ہر اعتبار سے اللہ ایک ہے.
اللہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں یکتا ہے۔ توحید نام ہی اسی چیز کا ہے کہ اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے ساتھ ایک مانا جائے، کسی کو اس کا شریک اور ساجی نہ مانا جائے۔ تو اسی کا بیان ہے۔ ایک مفید بات آپ کو بتا دو، ایک جو عدد ہے اس کے لیے عربی میں دو لفظ استعمال ہو سکتے ہیں، ایک ہے احد اور ایک ہے واحد۔ اللہ نے یہاں احد فرمایا، واحد نہیں فرمایا، کیونکہ واحد جو ایک کے معنی میں آتا ہے وہ 2، 3، 4 ان کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اور احد ایسے ایک کو کہتے ہیں جس کا کوئی جز نہ ہو، جو اجزاء سے پاک ہو۔ اب آپ اس کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ ایک ہی ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 4 نہیں ہے، یہ تو ظاہر سی بات ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ہی اللہ ہے، باقی جتنے معبود لوگ مانتے ہیں سب جھوٹے ہیں، سب باطل ہے۔ لیکن ایک احتمال یہ ہو سکتا تھا کہ بھئی اللہ ایک ہو لیکن مختلف اجزاء سے، مختلف پارٹ سے مل کر ایک بنا ہو۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ کرسی ہے، تو کرسی ایک ہے کہ نہیں؟ یہ کرسی ایک ہے لیکن اس کے پارٹ الگ الگ ہے۔ ایک اس کی سیٹ ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں، اور ایک اس کے 4 پاؤں ہیں، اور دوسری کرسی آتی ہے نا اس کے 2 ہاتھ بھی ہوتے ہیں، اس کے 2 ہاتھ نہیں ہیں، لیکن کچھ کرسی ہوتی ہے اس کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں، اور کچھ یہ کمر جس سے ہم ٹیک لگا رہے ہیں یہ بھی اس کا ایک پارٹ ہے۔ تو کرسی ایک ہے لیکن اس کے پارٹ مختلف ہے۔ تو یہاں احد کہہ کر یہ بھی بیان کر دیا کہ اللہ ایک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ مختلف اجزاء سے اور مختلف پارٹ سے مل کر ایک بنا ہو، بلکہ اللہ ہر اجزاء سے منزہ ہے، اجزاء سے پاک ہے، بلکہ اللہ ایک ہی جز ہے۔ اللہ اجزاء کے اعتبار سے بھی پاک ہے اور عدد 2، 3 کے اعتبار سے بھی پاک ہے، بلکہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ یہ ہوا قل هو اللہ احد کا ثالث مفہوم۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز ترجمہ یہاں ٹھیک نہیں معلوم ہوتا ہے، اس سے اچھا اور بہتر یہ ہے کہ ہم اس کا ترجمہ مفہوم کے اعتبار سے کریں، سمجھنے کے اعتبار سے یوں کریں کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور دنیا کی ساری مخلوقات اپنی ضرورتوں میں، اپنی حاجتوں میں اللہ کی محتاج ہے۔ اس لیے کہ اگر بے نیاز ترجمہ کر دیا جائے تو پورے طور پر مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، جبکہ مقصود یہاں پہ یہ بھی ہے کہ ہم سب اور ساری مخلوقات اللہ کی محتاج ہے۔ لہذا یہاں ترجمہ یہ کریں تو بہت اچھا ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ساری مخلوقات اپنی ضرورتوں میں، اپنی حاجتوں میں اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ الصمد کہہ کر اس بات کی نفی ہو گئی۔ ان لوگوں نے سوال کیے تھے، ان لوگوں نے سوال کیے تھے کہ بھئی اللہ کس سے بنا ہے؟ سونے سے بنا ہے، چاندی سے بنا ہے، یا لکڑی سے، تانبے سے، کس سے بنا ہے آپ کا اللہ؟ تو ان کا جواب اس آیت کے اندر اللہ نے فرما دیا کہ بھائی اگر کوئی چیز سونے سے بنے گی تو پہلے سونے کا ہونا ضروری ہے، سونا ہوگا تبھی تو سونے سے کوئی چیز بنے گی، تو پہلے تو سونے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر نعوذ باللہ اللہ سونے سے بنے ہیں تو اللہ سے پہلے سونے کا وجود ضروری ہے، پھر جا کر اللہ اس سے بنیں گے، تو اللہ کا سونے کا احتیاج ہونا اور سونے کا محتاج ہونا لازم آیا، اور یہ کبھی بھی کسی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ الصمد میں اس کی نفی کی گئی کہ بھی اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اپنے وجود میں، ہمیں اپنے
اپنے وجود میں، ہمیں اپنی ضرورتوں میں اللہ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر اللہ چاندی سے بنا ہے، تم سوال کرتے ہو تو چاندی سے بھی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ کسی چیز سے بننے کے لیے پہلے وہ موجود ہو تب جا کر وہ کسی دوسری چیز کو بنائے گی۔ تو اللہ سے پہلے چاندی وجود میں آ جائے، یہ تو ہماری عقل بھی تصور نہیں کرتی ہے، اور ہماری عقل بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ بھئی چاندی اللہ کو بنائے۔ تو یہ اللہ الصمد میں اس بات کی بھی نفی ہو گئی کہ بھئی اللہ یہ کسی بننے اپنے وجود کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ بلکہ اور مزید معنی یہ بیان کر دیا اللہ الصمد کے اندر کہ تم اپنی ضرورتوں میں، تم اپنی حاجتوں میں کس کے محتاج ہو؟ اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہم اپنا کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے بغیر ہم سبحان اللہ تک نہیں کہہ سکتے ہیں، اتنے ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، کہ اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، یعنی اللہ باپ بھی نہیں ہے اور اللہ کا بھی کوئی باپ نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اللہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے۔ یہ لم یلد ولم یولد کہہ کر ان بعض روایتوں کے اعتبار سے جو لوگوں نے سوال کیا تھا کہ بھئی آپ کے خدا کا، آپ کے اللہ کا حسب نسب کیا ہے، خاندان کیا ہے، کوئی بیٹے پوتے پڑپوتے دادا ابا کوئی ہے کہ نہیں، تو ان کا جواب دے دیا ہے کہ بھئی اللہ اولاد سے منزہ ہے، اللہ حسب نسب سے پاک ہے، اللہ کو حسب نسب کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ان انسانوں کو ضرورت ہے کہ اپنا خاندان چلانے کے لیے وہ اس کے محتاج ہے، لیکن اللہ کو کائنات چلانے کے لیے کسی حسب نسب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لم یلد ولم یولد کہہ کر ان کے اس سوال کو رد کیا ہے اور روکا ہے اور نفی کی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس صورت کے اندر جو صفات بیان کی ہے، ان صفات کا ہم پلہ ہونا کسی انسان کا یا کسی دوسرے معبودان باطلہ کا، اس کے ہم پلہ ہونا تو دور کی بات، وہ دور دور تک ان صفات کے اعتبار سے کچھ درجہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا ہم پلہ ہونا ان صفات میں، یہ ہم پلہ ہونا اور اس کا کفو ہونا یہ تو دور کی بات ہے، وہ قریب قریب بھی نہیں ہے۔ کفو کسے کہتے ہیں؟ کفو کہتے ہیں دو شخصیتوں کا کچھ خاص چیزوں کے اندر برابر کا شریک ہونا۔ برابر کا شریک ہونا، کوئی ایک آدمی یا کوئی ایک شخصیت کسی دوسرے سے کم زیادہ نہ ہو بلکہ برابر کی شریک ہو تو اسے کفو کہتے ہیں۔ اب بتاؤ، اللہ ایک ہونے میں اور اللہ کا ساری مخلوقات سے بے نیاز ہونے میں اور ہمیں اللہ کے محتاج ہونے میں جس طرح خدا کی ضرورت ہے، اسی طرح اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ کا حسب نسب نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی جو بھی صفات ہیں ان صفات کا کوئی انسان یا کوئی دوسرا معبود مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی اس کا ہم پلہ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، سورہ اخلاص کے اندر اللہ کی ایسی صفات بیان کی گئی جو دوسرے کسی کے اندر نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ اخلاص ہے کہ اس میں بیان کردہ چیزیں، بیان کردہ صفات یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات میں پائی جا سکتی ہے، غیر اللہ میں یہ چیزیں، یہ صفات نہیں پائی جا سکتی، اسی لیے اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں کہ خالص اللہ میں۔ تو یہ سورہ اخلاص میں جو باتیں بیان کرنا تھا وہ بس یہی تھی، اور یہی چیزیں ضروری تھیں، آپ کے سامنے بیان کر دی گئی۔ اب اس سورہ کے فضائل سنو، اس سورہ کے مناقب سنو، یہ کتنی عظیم سورت ہے،
کتنی فضیلت والی صورت ہے، ہم اس صورت کی قدر نہیں کرتے، اپنی زندگی میں روزمرہ کے اعمال میں اس کو شامل نہیں کرتے، اپنے اوراد و وظائف میں شامل نہیں کرتے۔ جب ہم حدیثوں کی روشنی میں اس کے فضائل سنیں گے تو ہم افسوس کریں گے کہ ہم نے اپنی زندگی کا اتنا لمبا عرصہ اس صورت کے بغیر کیسے گزار دیا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا، میں تمہیں تہائی قرآن پڑھ کے سناؤں؟ تو اللہ کے نبی نے ان کو سورہ اخلاص پڑھ کے سنائی۔ کتنی چھوٹی سورت ہے، پتہ چلا کہ یہ سورت ایک مرتبہ آدمی پڑھے تو تہائی قرآن کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نہیں دیکھتے ایصال ثواب کے لیے ہم مختصر ترتیب جو بتائی جاتی ہے، جب ہمارے کسی عزیز کا، کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ کر اگر اس کو ثواب پہنچا دے تو اللہ نے اتنا کرم کیا، اس سورت کو اتنا معظم بنایا کہ گویا ہم نے پورا قرآن حکماً پڑھ لیا اور اس کو ثواب پہنچایا ہو، اتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ اس سورت کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک فضیلت حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستے کو بھیجا اور اس کا ایک امیر بنایا، اور اس امیر کا معمول یہ تھا کہ جب وہ نماز پڑھتا سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملاتا، لیکن ساتھ ساتھ میں سورہ اخلاص ضرور ملاتا۔ صحابہ نے دیکھا، جو اس دستے میں شریک تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ عمل ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی تب تک ٹھیک ہے، لیکن سورہ اخلاص جب دیکھو تب سورہ اخلاص ضرور ملانا ہی ہے، کیا مطلب ہے؟ جب دستہ واپس ہوا تو اللہ کے نبی کی خدمت میں وہ صحابی حضرات پہنچے اور پوچھا کہ اللہ کے نبی، امیر صاحب نے ایسا کام کیا، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے اس صحابی کو بلایا اور وجہ دریافت کی، تو اس صحابی نے کیا فرمایا؟ میرے بھائیوں، صحابی نے فرمایا کہ اس صورت کے اندر اللہ نے اپنی صفات بیان کی ہے، اس کی وجہ سے یہ صورت مجھے بہت محبوب ہے، میرے دل کے بڑے قریب ہے، اس لیے میں اس کو بار بار پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو جا کر کہہ دو کہ اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ صورت تو اللہ کی محبت ملنے کے لیے ایک مؤثر ذریعہ ہے، اس کو اپنی تسبیحات میں شامل کرنا چاہیے۔ اور اس صورت کے فضائل میں کسی حدیث میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ اس صورت کو پڑھنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اور کیا چاہیے ہمیں؟ اور ایک اور حدیث کے اندر حضرت سعید ابن المسیب رضی رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھے، سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھے، اللہ وہ جنت کے اندر اپنا اس کے لیے ایک محل بنا دیا جاتا ہے، اور جو اس سورت کو 20 مرتبہ پڑھے اس کے لیے جنت میں 2 محل بنا دیے جاتے ہیں، جو 30 مرتبہ پڑھے اس کے لیے جنت میں 3 محل بنا دیے جاتے ہیں۔ جب یہ فضیلت سنی نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، تب تو ہم 10 مرتبہ کتنی مرتبہ پڑھ لیں گے، ہمارے لیے کتنے محل تیار کریں گے اللہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، آپ پڑھتے جاؤ اور اپنے لیے جتنے محلات تیار کرنے ہو کرتے جاؤ، اللہ کا خزانہ بہت وسیع ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ جتنے چاہو، جتنی مرتبہ 10 مرتبہ چاہو سورہ اخلاص پڑھو، اللہ آپ کے لیے اتنے محلات بناتا رہے گا، اور آخرت کے اندر آپ اس کو پائیں گے اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ تو اس صورت کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے، باقی اور کوئی اور چیز احکام کے تعلق سے، مسائل کے تعلق سے اس صورت کے اندر نہیں ہے،
بس اللہ کی توحید بیان کی ہے، لہذا اس صورت کو اپنی زندگی میں معمول بناؤ، کم سے کم ایک تسبیح اس صورت کی روزانہ پڑھ لیا کرو۔ اب اخیر کے اندر آپ حضرات کی خدمت میں ایک شعر پڑھ کر تفسیر کو ختم کرتا ہوں، اور اس شعر کے اندر کیا توحید کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کرے توحید کی وہ حقیقت ہمیں نصیب ہو جاوے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ شعر سنیں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ کل سورہ لہب کی تفسیر کی جائے گی۔